अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अब्दुल रज़ाक खट्टी। आलम इस्लाम की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी मिस्र की जामिया अल अज़हर ने आज सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी की दरख्वास्त पर तमाम मुसलमान ममालिक के लिए एक फतवा जारी कर दिया है और उस फतवे में कहा गया है कि तमाम मुसलमान हुकूमतें अगर वो समझती हैं कि कोरोना वायरस के बायस वबा फैलने के मज़ीद खदशात हैं तो तमाम बाजमात नमाजें और नमाज जुमा पर पाबंदी आयद कर दी जा सकती है। पहले मैं आपको ये बताऊं कि 1976 के में जब फिल्म दी मैसेज बनी और उसने आलम इस्लाम में अपना एक सिक्का जमाया, उस फिल्म के डायरेक्टर्स और उनके जो राइटर्स थे उन्होंने उस फिल्म के मसौदे को जामिया अल अज़हर के जो सुप्रीम काउंसिल थी उन्हें भेजा और उसी मसौदे की मंजूरी के बाद ही उस फिल्म की शूटिंग शुरू हुई और वो मुकम्मल हुई। जामा अल अज़हर के बारे में पहले मैं आपको बताऊं और उसके बाद हम आते हैं उस फतवे की तरफ जो आज जारी किया गया है। पहले मैं उस जामा अल अज़हर के हवाले से आपको बताऊं और उसके बाद वो जो फतवा आया है उस पर हम बात करेंगे और उसके बाद जो पाकिस्तान की सूरत हाल है उस पर हम बात करेंगे। हम कोशिश करेंगे कि अपने वक्त के अंदर ये तीनों चीज़ें जो हैं वो उसको समेट लें। फातमी हुकूमत के चौथे खलीफा अल मुइज़ुद्दीन लिल्ला शुमाली अफ्रीका से बहर अटलान तक की रियासत को फातमी हुकूमत के तहत लाने के बाद मिस्र की तरफ मुतवज्जो हुए थे। अगर आप गूगल पर जाकर विकीपीडिया में देखें तो वो आपको बताएगा कि मिस्र को अपनी हुकूमत के तहत लाने के लिए उन्होंने जौहर शकली को 1000 फौज का सिपह सालार बनाकर मिस्र की तरफ रवाना किया और उसके हाथों फातमी हुकूमत 969 में मिस्र पर कायम हुई। उसी दौर में मिस्र के में जो है वो जौहर शकली ने एक मस्जिद कायम की और उसका नाम जामा कायरा रखा और कुछ वक्त के बाद यही मस्जिद जो है उसे जामा अल अज़हर के नाम से पूरी दुनिया में जाना जाने लगा। इस मस्जिद की बुनियाद अप्रैल 970 में रखी गई और इसी तरह 23 जून 972 में ये मस्जिद मुकम्मल हुई। ये मस्जिद जो है वो इस हवाले से मैं आपको आपको बताऊं कि ये मस्जिद अपनी दीनी और मिली खिदमात की बदौलत यूनिवर्सिटी की शक्ल अख्तियार कर गई। इसे पूरी दुनिया में जो है वो न सिर्फ एहतराम की निगाह से जाना जाता है बल्कि इनके फतवे जो हैं वो भी आलम इस्लाम के अंदर उन्हें इज़्ज़त दी जाती है और वो कबूल किए जाते हैं। ये जो जामिया अल अज़हर है इसमें इस वक्त जो है वो जो तलबा है उसकी तादाद 10 लाख से ज़्यादा है और जिसमें तकरीबन 50,000 गैर मुल्की तलबा ज़ेर ज़ेर तालीम हैं और इनका ताल्लुक तकरीबन 100 ममालिक से है। इसी इन तलबा की तालीम और तरबियत के लिए 6,000 से ज़ायद मिस्र में अल अज़हर के मुख्तलिफ इंस्टीट्यूशन और स्कूल्स काम करते हैं। जामिया अज़हर में तालीम से मुतलिक तमाम शोबाजात के तकरीबन जो 70 शोबे हैं और यहाँ पर दौर हाज़िर की आलमी जामियात में जो तालीम दी जाती है वही यहाँ पर दी जाती है, जिसमें मेडिकल, इंजीनियरिंग, साइंस, दीनी, समाजी किस्म के जो शोबे हैं उसमें तफसीर और उलूम कुरान, हदीस और फ़िक़्ह और उलूम हदीस, उसूल फ़िक़्ह, कलाम, अकीदा, दावा, इस्लामी माशियात, बैंकारी, तिजारत, अरबी ज़बान, अदब, तसव्वुफ़, तरबियत व सीरत, क़िराअत व तजवीद, अफ़्ता, फ़िक्र जदीद और मुताला ग़र्ब व इस्तशराक़ और तबशीर तकाबुल अदियान इस्लाम और सकाफ़त व हिज़ारत मौजूद हैं। इस जामिया में जो है वो मैं आपको ये बताऊं कि फ़ातिमी दौर हुकूमत 969 से 1170 तक ये जो जामिया थी वो अहले तशी अफ़कार की तालीमात इसके ऊपर गालिब रहीं। 1171 में मिस्र की बागडोर जब सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी के हाथ में आई तो इसमें अफ़कार तब्दील हो गए और वो अहले सुन्नत जमात के अफ़कार वो हैं जो गालिब आ गए। अब मैं आता हूँ जो आज सदर ममलिकत की दरख्वास्त पर जामिया अल अज़हर की उलमा की सुप्रीम काउंसिल ने जो मुसद्दिक़ा तबी मालूमात और इंसानी ज़िंदगी के तहफ़्फ़ुज़ के अजीम तर मकसद के लिए बाजमात जुमे की नमाज की अदायगी पर पाबंदी आयद करने से मुतल्लिक जो बाज़ाब्ता फतवा जारी किया है, ये फतवा जो है वो आज ऐवान सदर इस्लामाबाद में मौसूल हो चुका है। सदर ममलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी कल इस सिलसिले में वज़ीर मजहबी उमूर और मुल्क भर के दीगर जो उलमा इकराम हैं उनके साथ एक वीडियो लिंक
کانفرنس کریں گے، ان سے بات کریں گے، اور میرا خیال ہے کیونکہ وہ ایک ڈاکٹر بھی ہیں، ان وبا کی جو سنگینی ہے، مہلک انگیزی اس کو سمجھتے ہیں، وہ قائل کریں گے کہ نماز کے اوپر جو مساجد ہیں ہماری، ان کے اوپر نمازوں کے اوپر، باجماع نمازوں کے اوپر پابندی لگا دی جائے، اور نماز جمعہ کے اوپر بھی پابندی لگا دی جائے۔ میں آپ کو آج یہ بتاؤں کہ صدر مملکت نے اس سلسلے میں جب فتویٰ کے حوالے سے پاکستان میں جو مصر کے سفیر ہیں انہیں درخواست کی تھی کہ وہ شیخ جو ہیں وہ جامعہ الازہر کے، جنہیں ہم وائس چانسلر کہتے ہیں، ان کو درخواست کریں کہ وہ اس سلسلے میں وضاحت کریں کہ دنیا میں اس وقت مسلمان جس کنفیوژن کی صورتحال کا شکار ہیں اس کو کس طرح حل کیا جائے۔ اس سلسلے میں جامعہ الازہر کی علماء کی سپریم کونسل نے مصدقہ طبی معلومات اور انسانی زندگی کے تحفظ کے عظیم تر مقصد کو مد نظر رکھتے ہوئے باجماعت اور جمعے کی نماز کی ادائیگی پر پابندی عائد کرنے کے حوالے سے باضابطہ فتویٰ جاری کیا۔ اس سلسلے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اس میں یہ کہا گیا ہے کہ مسلمان ممالک میں سرکاری حکام کو بعد جماعت نماز جمعہ کی نمازوں کو منسوخ کرنے کا پورا اختیار ہے۔ اس سلسلے میں درپیش حالات کو مد نظر رکھا جائے، مؤذن حضرات کو صلوات فی بیوتکم یعنی گھروں میں نماز ادا کرنے کے الفاظ جو ہے وہ اپنی اذان کے ساتھ ادا کرنے چاہیے۔ یہ آپ کو یاد ہوگا کہ اس کی ابتدا کویت میں جب اذانیں دی جا رہی تھی تو وہاں شروع کر دی گئی تھی، کوئی تقریباً 15-20 دن پہلے کی بات ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ یہ بھی کہا گیا کہ جب اہل خانہ اپنے گھروں میں باجماعت نماز کا اہتمام کر سکتے ہیں، مسلمانوں کے فرائض میں شامل ہے کہ وہ بالخصوص بحران کی صورتحال میں طبی احتیاطی تدابیر کے حوالے سے مجاز ریاستی حکام کی پیروی کریں اور غیر سرکاری ذرائع سے اطلاعات اور افواہوں کے عمل سے گریز کریں۔ فتویٰ میں کہا گیا ہے کہ حالیہ کورونا وبا اور اس سے متعلق مصدقہ طبی معلومات ہیں کہ یہ وائرس بڑی آسانی سے اور تیزی سے پھیلتا ہے، اور یہ کہ انسانی زندگیوں کو بچانا اور انہیں تمام خطرات اور نقصانات سے محفوظ رکھنا اسلامی قانون کے عظیم مقاصد میں سے ہے۔ ان مقاصد کی تکمیل کے لیے علماء سپریم کونسل یہ فتویٰ جاری کرتی کہ ہر مسلمان ملک میں ریاستی عہدیداروں کو اجازت ہے کہ وہ تمام عوامی اجتماعات بشمول باجماعت نماز اور جمعے کی نمازوں پر وائرس کے پھیلاؤ اور لوگوں کے اموات کے خدشے کے پیش نظر قانونی طور پر پابندی لگا سکتے ہیں۔ اچھا، فتوے میں یہ بھی کہا گیا کہ معمر افراد اپنے گھروں پر رہیں، باجماعت اور جمعے کی نمازوں میں شرکت نہ کریں اور رائج طبی رہنما اصولوں کی پیروی کریں، کیونکہ تمام شواہد واضح طور پر اس کی نشاندہی کرتے ہیں عوامی اجتماعات بشمول نمازیں اس وائرس کے پھیلاؤ کا باعث بنتے ہیں۔ اسلامی قانون تمام مسلمانوں کی فلاح اور حفاظت کو یقینی بناتا ہے، جیسا کہ 2 حدیثوں میں بیان کیا گیا ہے، جن میں کہا گیا ہے کہ عبداللہ ابن عباس نے اپنے مؤذن کو ہدایت کی کہ وہ اذان میں ترمیم کریں تاکہ لوگ گھروں پر نماز ادا کر سکیں، اور بارش میں مسجد جانے سے اجتناب کریں، جیسا کہ یہ وبا بارش سے زیادہ خطرناک ہے، اس لیے باجماعت اور جمعے کی نمازوں پر پابندی کی اجازت ہے۔ مزید برآں ابو داؤد نے ابن عباس سے روایت کیا کہ پیغمبر اسلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیماری کا خوف باجماعت نماز چھوڑنے کے لیے عذر ہے۔ اسی طرح عبد الرحمن بن عوف نے بیان کیا کہ پیغمبر نے ان لوگوں کو مسجد میں نماز ادا کرنے سے منع فرمایا جو دوسرے لوگوں کے لیے ناگوار بدبو کا باعث ہوں، تاکہ دوسرے لوگ اس بدبو سے محفوظ رہ سکیں۔ لہٰذا ان شواہد کی بنیاد پر الازہر کے علماء کی سپریم کونسل نے فتویٰ دیا ہے کہ مسلمان ممالک میں سرکاری حکام کو باجماعت نماز اور جمعے کی نمازوں کو منسوخ کرنے کا پورا اختیار ہے۔ صدر مملکت عارف علوی نے اس فتوے کی بنیاد پر علماء کرام اور حکومت سے درخواست کی ہے کہ جلد از جلد ان ہدایات کی روشنی میں احکامات صادر کیے جائیں۔ آج اس فتوے کے سامنے آنے کے بعد گورنر ہاؤس کراچی میں مختلف مکاتب فکر کے علماء اکٹھے ہوئے، لیکن وہ کسی نتیجے پر نہیں پہنچ سکے۔ آپ جس طرح جانتے ہیں کہ جو ہمارے حرم ہیں، 2 بڑے حرم جنہیں ہم مسلمانوں کے لیے سب سے بڑے مقدس مقام ہیں، مسجد الحرام اور مسجد نبوی، اس وائرس کے حوالے سے گزشتہ کافی روز سے بند کی جا چکی ہیں، اور اسی طرح دنیا کے دیگر جو مذہبی بڑے عبادت خانے ان کو بھی بند کر دیا گیا ہے۔
ایران سمیت مختلف سعودی عرب، ایران اور دنیا کے دیگر مسلم ممالک نے بھی نمازوں کے اوپر پابندی عائد کر دی، لیکن پاکستان کے اندر اس حوالے سے حکومت کے درمیان ایک بڑا خوف پایا جاتا ہے کہ انہیں یہ خدشہ ہے حکومت کو کہ اگر انہوں نے اس طرح کا کوئی اعلان کیا تو ممکن ہے کہ علماء کا جو رد عمل آئے اس کے کوئی خطرناک اثرات پڑ سکتے ہیں، کیونکہ پاکستان کے اندر جو ہے وہ مذہب ایک ایسی نازک صورتحال ہے جس کو چھیڑنے یا اس کے اوپر بات کرنے پر جو ہے وہ لوگ دلیل کے بجائے کوئی دوسرا طریقہ استعمال کرتے اور نتیجے میں لوگ اس پر کھل کر بات نہیں کرتے۔ لیکن اب کیونکہ جامعہ ازہر کی جانب سے یہ متفقہ فتویٰ آ چکا ہے تو پاکستان کی حکومت کو اس کے اوپر غور کرنا چاہیے، اور وہ فوری طور پر اگر اس فتویٰ کو ملک کے اوپر نافذ کرتی ہے تو ہم ایک بڑے نقصان سے بچ سکتے ہیں۔ پاکستان میں آج تیسرے روز مختلف جو ہے وہ سندھ میں مکمل طور پر، پنجاب میں جزوی طور پر، خیبر پختونخوا میں لاک ڈاؤن کی سی پوزیشن ہے۔ وفاقی حکومت کی جانب سے جس طرح کی باتیں کی جا رہی ہیں اس سے لگتا ہے کہ وہ لاک ڈاؤن کی طرف جائیں گے، لیکن ان کی وفاقی حکومت کی جو جماعت ہے ان کے 2 صوبوں میں مکمل حکومت ہے، بلوچستان میں ان کے اتحادی ہیں، وہاں بھی لاک ڈاؤن کی سی پوزیشن ہے، لیکن وزیر اعظم ہمیں کنفیوز نظر آتے ہیں۔ آج میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ 5:20 پر جب ایک رپورٹ آئی تو اس میں پاکستان میں کورونا وائرس کی تعداد، مریضوں کی تعداد جو ڈکلیئر مریض تھے 1000 ہو چکی تھی، لیکن صرف 1 گھنٹے میں ان کی تعداد میں 22 افراد کا اضافہ ہوا۔ اسلام آباد میں بڑے پیمانے پر جو ہے وہ یہ خدشات پائے جاتے ہیں کہ مختلف علاقوں میں کورونا وائرس کے بڑی تعداد میں مریض موجود ہیں۔ اسی طرح جو ہے وہ پاکستان بھر میں لوگ موجود ہیں۔ جس طرح ہم آنے والے ایک پروگرام اس پہ بات کریں گے کہ یہ پھیلا کیوں اور اس کا حکومت نے کس طرح اعتراف بھی کیا ہے۔ آج کے پروگرام میں اتنا ہی۔ اگر آپ کو ہمارا پروگرام اچھا لگا ہو تو اسے سبسکرائب کریں، شیئر بھی کریں اور اپنی رائے کا بھی اظہار کریں تاکہ ہم اس کو زیادہ بہتر بنا سکیں۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔